السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بوال مچا ہوا ہے، ہڑکم مچا ہوا ہے، اور ہر انسان کی زبان پر بس یہی بات آ رہی ہے کہ اس زمانے کے مشہور نعت خوان محمد علی فیضی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس غلطی کے پیچھے، اس طلاق کے پیچھے صرف محمد علی فیضی کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے غلطی آپ کی بھی ہے۔ اب آپ سوچیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے ہماری کیسی غلطی ہے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے علماء کرام کو چھوڑ کر کے، اپنے ائمہ مساجد کو چھوڑ کر کے اور ان کی عزت کم کریں گے، اپنے علماء کرام کی عزت و تعظیم کم کریں گے، اور پھر ان جیسے نعت خوانوں کو ترجیح زیادہ دیں گے، ان کو زیادہ عزت دیں گے، ان کو اہمیت زیادہ دیں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جیسا کہ اس کی بیوی یعنی محمد علی فیضی صاحب کی بیوی خود شمع نے بتایا کہ محمد علی فیضی صاحب کے پاس اتنے گھمنڈ تھے، اتنی تکبر اور غرور تھے کہ وہ الگ الگ لڑکیوں سے باتیں کرتے، پیار محبت کی باتیں کرتے، اور پھر ان سے شادی کرتے، اور کچھ دن رکھنے کے بعد پھر انہیں طلاق دے دیتے۔ اس بات پر کسی نے ان سے سوال کیا اور پوچھا بھی یا سجھاؤ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ آپ بالکل مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور پھر آپ کو ایسی مصیبتوں سے نکلنا دشواری اور ناممکن ہو جائے گی۔ تو پھر محمد علی فیضی کے اندر تکبر کیا تھی، آپ ذرا غور کیجئے۔ محمد علی فیضی نے کیا کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیجئے اور آپ بے فکر ہو جائیے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں پیسوں کے ذریعے، پیسوں کی طاقت پر، پیسوں کے بل پر میں ان تمام معاملات کو 2 گھنٹے کے اندر سولو کر لوں گا۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، اور اب غور کیجئے کہ ہماری غلطی یا آپ کی غلطی ہے کہ نہیں، کہ ہم ان جیسے لوگوں کے اوپر، ایسے نعت خوانوں کے اوپر جو بالکل نعت تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نعت اللہ رسول کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ نعت ضرور پڑھتے ہیں لیکن مال کمانے کے لیے اور پیسہ کھینچنے کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ ان کی نیت شاید یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں نعت پڑھوں گا تو اللہ رسول کے لیے پڑھوں گا، پیسوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے کارنامے سے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ نعت پڑھتے ہیں لیکن پیسوں کے لیے، پیسوں کے لالچ میں پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کو ترجیح نہ دیتے ہوئے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو علماء کرام نیچے بیٹھتے ہیں، اور پھر ایسے نعت خوان یہ جا کر کے اسٹیجوں کے اوپر صوفے پہ بیٹھتے ہیں، عالی شان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور ان کے نیچے ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے اوپر ہم پیسوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک شعر پڑھیں گے، یہ ایک شعر ایسے لچکا کر کے پڑھیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دیں گے، اور اتنا پیسہ لٹا دیں گے، اتنا پیسہ لٹا دیں گے کہ ان کے اندر ایسی برائیاں پیدا ہو جائے گی، اور یہ ایسے تکبر میں اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یاد رہے، میں آپ کو ایک صلاح اور مشورہ دیتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی محفلوں کے لیے، اپنے جلسوں کے لیے، اپنی مجلسوں کے لیے ایسے نعت خوان کو انتخاب کریں، ایسے علماء کرام کا انتخاب کریں جو اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہوں، دین کی خدمت کرتے ہوں تو اللہ رسول کے لیے کرتے ہوں، نعت پڑھتے ہوں تو اللہ رسول کے لیے پڑھتے ہوں، نہ کہ پیسوں کے لیے پڑھتے ہوں۔ ناظرین کرام، اب ذرا سوچیے تو صحیح، محمد علی فیضی صاحب کے پاس 3 بچے ہیں، اور یہ 3 بچوں کے والد یعنی باپ ہیں۔ اب ذرا سوچیے ان کے اندر ایسی خرافات آئے گی تو پھر ہمارے جو نوجوان ہماری قوم میں ہیں، پھر ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ تو ناظرین کرام سوچئے، اور ذہن کے سوچ کو بدلیے، اور پھر اپنے آپ کے اندر چینجنگ لائیے، اور خود آپ سوچئے کہ ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنا ہے اور کن لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے، دوری بنا کے رہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو جو باتیں سمجھانے کی کوشش کیا، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے کچھ باتیں ضرور سمجھنے کی کوشش کیے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، محمد علی فیضی نے یہ صحیح کیا جو اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، تو صحیح کیا ہے۔
یا غلط کیا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اس لیے کہ ایسے شاعر کو، ایسے نعت خوان کو جو آج اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آیا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے کہ اپنے علماء کو پیچھے چھوڑ کر، علماء کرام کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے ان جیسے لوگوں کو آگے رکھا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں یہ بھگتنا اور دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یقین جانیں اگر ہمارا حال یہی رہا تو ہمارے سماج کے اندر ایسی برائیاں آئیں گی اور یہ لوگ تو خود بدنام ہوں گے ہی، ہمارے دین کو بھی بدنام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ طلاق دیے ہیں، 3 بچے کی ماں کو انہوں نے طلاق دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اب بتائیے ہمارے اسٹیج پر جو رات دن چلنے والے لوگ ہیں، یہی اپنے بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو پھر ہمارا نوجوان کہاں جائے گا؟ آپ خود سوچئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں غلط اور صحیح اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔